تلک الدار الآخرۃ. دنیا کی دولت کی خاطر قارون تباہ ہوا، آخرت کے گھر کو اس نے اختیار نہ کیا، تو اب آخرت کے گھر کا ذکر ہے. تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر. نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم آخرت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں غرور و تکبر کا ارادہ نہیں کرتے اور زمین میں گناہ نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے. والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہی بہترین انجام ہے، ان کے لیے جنت کی بہاریں ہیں. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر کل بروز قیامت آئے گا، فلہ خیر منہا، اسی کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، خیر ہے، بہتری ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، جس کی زندگی گناہوں بھری بسر ہوئی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جیسا انہوں نے برا کام کیا ویسا ہی برے کاموں کا انجام بھی برا ہوگا. ان الذی فرض علیک القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن لوگوں نے ظلم کیا اور صحابہ کرام پر ظلم کیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار مکہ مکرمہ کی طرف مڑ کر دیکھ رہے تھے اور شہر مکہ سے فرما رہے تھے، اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہ دیا. جحفہ کے مقام پر جب حضور پہنچے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب آپ رنج نہ کریں، ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب دوبارہ آپ کو ہم مکے میں بھیجیں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا. ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے قرآن کو آپ پر فرض کیا، یعنی جس کا پڑھنا فرض ہے، جس کا سمجھنا فرض ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے. لغادک الی معاد، ضرور وہ رب آپ کو اس جگہ کی طرف لوٹا دے گا جس میں آپ کی چاہت ہے، یعنی آپ مکہ مکرمہ فتح کر کے فاتح بن کر مکے میں داخل ہوں گے. اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، خانہ کعبہ کے قرب کو چھوڑا، ساری قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں. وہ چاہتے، دعا کرتے، آسمان سے فرشتے آ جاتے، کافروں کو ہلاک کر دیتے، مگر حضور کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. اسلام کی خاطر صرف اسلام کرنے سے اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہو. یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 85، اس کا یہ حصہ، ان الذی فرض علیک القرآن لغادک الی معاد، بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس آیت کریمہ کو کسی بھی مقام پر اگر تلاوت کیا جائے اور اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے تو اس مقدس مقام کی دوبارہ زیارت نصیب ہوتی ہے. مکے مدینے جائیں پھر دوبارہ حاضری کا ارادہ ہو، یہ آیت پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ دوبارہ حاضری نصیب ہوگی. سورہ قصص آیت نمبر 85 کا اتنا حصہ، الی معادن تک. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کو لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اسے بھی جانتا ہے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، تم اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے. یقیناً مسلمانوں کے لیے شرف ہے کہ بن مانگے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور حضور کا امتی بنایا
کہ جن کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اے لوگوں، اے سننے والے کسے باشد، ہر ایک سے خطاب ہے۔ جب اللہ نے اتنا فضل کیا ہے تو کبھی بھی کافروں کا مددگار مت بننا، ان کا حمایتی مت بننا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں، یعنی کافر تمہیں روکنا چاہیں تو تم ان کی بات نہ ماننا۔ بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن تمہاری طرف نازل کر دیا۔ وادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرک نہ ہونا، کافر نہ ہونا، اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ جو شخص اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں گے تو ہمارا دل اچھی باتوں پر مضبوط ہو جائے گا، بلکہ جس بات پر آپ عمل نہیں کر پا رہے اس کی تبلیغ شروع کر دیں، انشاءاللہ ضمیر ملامت کرے گا اور ایک نہ ایک دن ہم بھی عمل کرنے لگیں گے۔ ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی پوجا مت کرو، وہی حقیقی معبود ہے، وہی حقیقی مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک، اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، ہر چیز فانی ہے۔ الا وجہہ، صرف اور صرف اللہ باقی ہے۔ یا باقی انت الباقی، ختم قادریہ میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور یہی تصور دیا جاتا ہے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ یہ دنیا کی ساری کششیں ختم ہو جائیں گی، ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے فیصلہ ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا وہی ہے، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ قصص مکمل ہوئی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، دنیا کی دولت کی خاطر قارون تباہ ہوا، آخرت کے گھر کو اس نے اختیار نہ کیا، تو اب آخرت کے گھر کا ذکر ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر